اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، I'm your اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم مل کے رہو۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے نظم کے اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم نظم مل کے رہو کے مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، نظم مل کے رہو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا؟ ہم نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے؟ شاعر نے ہمیں ایسا انسان بننے کی تلقین کی ہے جس کی اچھائی دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے۔ اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں؟ اتحاد اور اتفاق ہی کی بدولت قومیں باہمی عروج پر پہنچتی ہیں۔ آپس کی اتحاد کی وجہ سے کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ شاعر نے نا اتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نا اتفاقی سے رہو گے اور آپس میں لڑتے رہو گے، اس طرح تم بکھر جاؤ گے اور ملک بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جب ملک ہی نہ رہے گا تو تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری بقا تمہارے ملک ہی کی وجہ سے ہے۔ کس طرح اور کن اصولوں پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے؟ ہمیں رنجشیں بھول کر اور محبت کے اصول اپنا کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مل کے رہو میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اتحاد سے تم ترقی کرو گے مگر نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول اپنائیں۔ ہمیں ایسے کام کرنا ہوں گے جن پر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر ناز ہو۔ ایک سچا مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت بن جاتا ہے۔ لڑائی اور نا اتفاقی کا انجام رسوائی اور بربادی ہوتا ہے۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنے عظیم آبا کی پیروی کرنا ہوگی۔ ہمارا وطن ایک چمن کی طرح ہے جس کے ہم پھل پھول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رنجشیں بلا کر اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ ہمیں اپنی قوم و ملت کے لیے فخر بن کر جینا ہوگا۔ ہمارے پاس 2 جوابات ہیں، لیکن ایک جواب ان میں سے درست ہے جو خالی جگہ میں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا۔ پاک وطن کی بنیاد میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے قوم بکھر جاتی ہے۔ ہمیں ساری دنیا کے لیے محبت و پیار کی پہچان بن کر جینا ہوگا۔ ہم سب ایک دوسرے سے تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق سے ہم فولاد کی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے انسان۔ الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، سین کے اوپر زبر، الف نون۔ ہمارا لفظ بنا انسان۔ ملت شامل، اصول، لہو، چمن، محبت، تسبیح۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نظم مل کے رہو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے؟ اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ ملک ہی نہ رہے گا، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے؟ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔
ہمارا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ برباد، آپس کی لڑائی جھگڑے سے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، یا جو طالب علم اپنا وقت برباد کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھول، بہار کے موسم میں ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں۔ ہدایت، ہمیں استاد کی ہر ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا، ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے چاہیے، یا یہ دنیا فانی ہے۔ پیار، آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ لڑائی، آپس میں لڑائی کرنا بہت بری بات ہے۔ شہید، میجر عزیز بٹی 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے۔ رسوائی، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو رسوائی کا باعث بنے۔ ہمارا اگلا سوال ہے نیچے سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ دوسری سطر میں لکھیں۔ چمن، وطن، بکھر، کدھر، سامان، پہچان، اصول، رسول، کھل، مل، ناز، باز، برباد، یاد۔ نیچے دیے گئے شعر میں فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت کریں۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ ایک بڑا ہی مشہور محاورہ ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم سب اتحاد کے ساتھ رہیں، یعنی سب متحد ہو جائیں، ایک فولاد کی مانند ہو جائیں، فولاد سے زیادہ طاقتور اور مضبوط بن سکتے ہیں۔ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے تاکہ ساری دنیا ہم سے رہنمائی حاصل کرے۔ شمع ہدایت، یعنی ہم ایک ایسی شمع کی طرح ہوں جس سے سب روشنی مانگے اور اپنی تاریکی یعنی اپنی دنیا کی تاریکی کو دور کرے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آپس میں پیار اور محبت سے متحد ہو کر رہیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کرے۔ تذکیر و تانیث یعنی ہمیں بتانا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ قربانی مؤنث ہے، چمن مذکر، وطن مذکر، ناز مذکر، پیار مذکر، دنیا مؤنث، قوم مؤنث، اصول مذکر۔ ہمارا اگلا سوال ہے نظم مل کے رہو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں، غلط، یعنی یہ ہمارا جملہ جو ہے نظم کے مطابق غلط ہے۔ متحد ہو جانے سے فولاد جیسے طاقت حاصل ہو جاتی ہے، درست۔ اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے، غلط۔ ہمیں گندم کے تاروں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، غلط۔ ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، درست۔ ہمارا اگلا سوال ہے نظم مل کے رہو۔ ہمارا اگلا سوال ہے نظم مل کے رہو کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ شاعر پاکستان کے لوگوں کو متحد ہونے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپس کی رنجشیں بھلا دو اور متحد ہو کر ملک و قوم کے لیے کام کرو، کیونکہ اس ملک کی بقا سے ہی ہماری بقا وابستہ ہے۔ جی، ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا، الفاظ وضع کرنا۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئے لغت میں سے الفاظ کی ترتیب میں یہ بات ملاحظہ کی ہوگی، یعنی جب آپ لغت یعنی ڈکشنری سے کوئی بھی املا کا لفظ دیکھتے ہیں، اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ لغت میں تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے دیے گئے ہوتے ہیں، یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے دیے گئے ہوتے ہیں۔ پہلے الف سے بننے والے لفظ ہوتے ہیں، اس کے بعد بے اور پھر اسی ترتیب سے دوسرے حروفوں سے۔ نیز الف سے بننے والا لفظ المدہ ترتیب میں پہلے دیا جائے گا اور الف بے سے بننے والا لفظ اب ترتیب کے حوالے سے بعد میں آئے گا، جیسے کتاب، ابتدا، شاعر، بات، روشنی کو الف بے ترتیب کی صورت میں یوں مرتب کیا جائے گا: ابتدا، بات، روشنی، شاعر، کتاب۔ ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے والے حروف سے اگلے لفظ کو وضع کیا
जाता है। मसलन इजाज़त से बनने वाले लफ्ज़ की खसूसियत ये होगी कि इसका पहला हर्फ ते होगा, यानी हमारे पास लफ्ज़ है इजाज़त, हमने इसकी रदीफ बनानी है। तो हम किस अंदाज से बनाएंगे? लफ्ज़ इजाज़त का आखिरी लफ्ज़ है ते, और अगला हम जो लफ्ज़ बनाएंगे रदीफ वार अल्फाज, यानी वो हमारा ते से शुरू होगा, जैसे तारीख। इस तरह एक लफ्ज़ की रदीफ से अगला और उस लफ्ज़ की रदीफ से उससे अगला लफ्ज़ बनाया जाता है। इसे किसी भी हद तक फैलाया जा सकता है, जैसे इजाज़त, इजाज़त के ते से हमने तारीख बनाया, तारीख के खे से हमने हामी बनाया, हामी के ये से हमने यकीन बनाया, यकीन के नून से हमने निसाब बनाया, निसाब के बे से हमने बसात बनाया, बसात के तोय से हमने तबीयत बनाया, तबीयत के ते से हमने तकदीर बनाया। ये अल्फाज सिर्फ एक लफ्ज़ इजाज़त की रदीफ से सिलसिला दर सिलसिला वजूद में आए हैं, यानी आप भी इस तरीके से कई मज़ीद नए अल्फाज बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी नज़्म की मश्क मुकम्मल हुई। आपने तमाम मश्की सवालात के जवाबात याद करने हैं और जवाबी कापी पर लिखने हैं। शुक्रिया। अल्लाह।